ماشاءاللہ. النکاح من سنتی. ہر عالم پڑھتا ہے نکاح کی محفل میں، ہر خطیب پڑھتا ہے، جو بھی نکاح کرا، ہر قاضی صاحب پڑھتے ہیں النکاح من سنتی. نکاح میری سنت ہے، نبی کی سنت ہے. میرا سوال آپ سے ہے، کسی مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے؟ جواب دیجئے مجھے. مالدار کو حق ہے؟ میری بیٹی، میرا مال، میرا پیسہ، میں جیسے چاہے کروں. اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، میرے ارمان نکلیں گے، میرے خواہشات نکلیں گے. سبحان اللہ. کیا کوئی انسان اس نام پر نبی کی سنت کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ قسم اللہ پاک کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ لفظ نکاح میں پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اوپر واجب ہے نکاح نبی کے طریقے پر پڑھایا جائے. 1 کروڑ میری تمہاری بہنیں، کتنی؟ 1 کروڑ کم سے کم تعداد اس ہندوستان کے اندر ایسی ہماری بہنیں ہیں شادی کی عمر پار کر چکی ہیں، شادی ہوئی نہیں. اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں 40 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر 40 کے اوپر ہے، نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اس لیے ان مالداروں کی وجہ سے، یہ سنت کا مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے، یہ جہیز کا لین دین کرنے والوں کی وجہ سے آج بچیاں زنا کی طرف جا رہی ہیں. آج جس موضوع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں وہ شادی اسلامی یا غیر اسلامی. اسلامی شادی ہو تو کیسی ہو؟ اللہ کے نبی نے کیسی شادی کی؟ صحابہ کی شادی کیسی تھی؟ اور آج کی شادیوں میں کیا خرافات پائے جاتے ہیں اور ان سے ہونے والے نقصانات کیا کیا ہیں؟ میں نے اس کے لیے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. آیت سورہ نور کی ہے، ترجمہ اردو میں اس طریقے سے ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ. تم نکاح کرو، ان لوگوں کا نکاح کرو جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، مرد ہو کہ عورت ہو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم یہاں تک کہ غلاموں تک کا نکاح کرو. من عبادکم و امائکم، لونڈیوں کا نکاح کرو. ان یکونوا فقراء، اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، شادی کی برکت ایسی آئے گی زندگی میں اللہ مالدار کر دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ رب کائنات کا لفظ ہے. شادی کرو، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ڈر بھی ہے سینے کے اندر. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. اللہ واسع علیم، وہ بڑی کشادگی والا ہے، علم والا ہے. سبحان اللہ. محترم دوستوں، شادی کرنے کا حکم اس آیت کریمہ میں اللہ نے دیا ہے. ایک دوسری آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں شادی کرنے کے بارے میں، سورہ نساء کی آیت ہے. آیت اس طریقے سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں ڈر ہے، سبحان اللہ، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں صحیح سے انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تم نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں اچھی دکھتی ہے نکاح کرو. اور اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے 2 نکاح کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. ہاں، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے اندر عدل کی قوت نہیں ہے، اگر تم دونوں کو یکساں حقوق نہیں دے سکتے ہو، فواحدہ، پھر ایک پر اکتفا کرو. یہ قرآن کی دوسری آیت کریمہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کتاب النکاح کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی گئی ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. سبحان اللہ، خطاب نوجوانوں سے، اے نوجوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، جس کے اندر بھی شادی کی طاقت ہے، سبحان اللہ، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کر لے. یہ پیارے رسول کا حکم ہے، فلیتزوج. اگر طاقت نہیں ہے، سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں اگر تم نکاح کر لو گے فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، تم نکاح کرنے کے بعد تمہاری نگاہیں اچھی ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں اچھی ہو جائیں گی. کسی بھی عورت کو دیکھو گے تو ماں بہن کی نگاہ سے دیکھو گے،
عورتوں کو دیکھو گے نگاہ اچھی ہو جائے گی، نبی نے گواہی دی ہے اغض للبصر واحسن للفرج، تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ قرآن کی 2 آیتوں میں رب نے شادی کا حکم دیا، بے شمار حدیثوں میں، اس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم دیا۔ میں آپ سے سوال کر کے جواب دیتا ہوں، اسلام میں کس مذہب میں شادی کیا ہے؟ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ شریعت اللہ کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، حدیث اللہ کی ہے، شریعت مطہرہ اللہ کی ہے، اس کی حفاظت بھی قیامت تک اللہ ہی کرے گا، اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن میں رب نے حکم دیا، حدیث میں نبی نے حکم دیا، اور ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ قرآن کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو رسول کی بات مانے، اللہ کی بات مانے، وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نہیں مانتا، رسول کی نہیں مانتا، وہ گمراہیوں کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان جو شادی کر رہا ہے، در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ شادی کسی کے پاس ضرورت کی تکمیل ہوگی، کیا اس کی ضرورت مکمل ہو رہی ہے؟ شادی بہت سارے مقاصد، مگر ایک مسلمان سبحان اللہ وہ جو شادی کرتا ہے وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، رسول کی بات مان رہا ہے، تو میرے بھائیوں شادی اسلام کے اندر ایک عبادت ہے، سبحان اللہ۔ نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، بس ایک عقد نہیں، بس ملے کچھ نہیں، ایک عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے شادی، سبحان اللہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، سبحان اللہ، رواہ الترمذی، صحیح حدیث ہے۔ ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے آدھا دین اس نے مکمل کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائی یہ عبادت کتنی بڑی ہے، آدھا دین نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے لیے ذکر نہیں ہے، روزے کے لیے اتنا بڑا لفظ نہیں ہے، حج کے لیے اتنا بڑا لفظ نہیں ہے، مگر شادی کے لیے نبی کی زبان سے اتنا بڑا لفظ نکلا ہے اذا تزوج العبد، جب ایک مسلمان نکاح کرتا ہے اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، سبحان اللہ۔ شادی کوئی کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جی؟ ہمارے من کی چیز ہے، خواہش کا نام ہے، جیسے چاہیں کر لیں۔ شادی تو میرے بھائی آدھا دین کہا گیا ہمارے دین کے اندر، اسلام میں شادی کو آدھے دین سے تعبیر کیا گیا، سبحان اللہ۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، کتنے آئے ہیں اللہ جانتا ہے، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر۔ نوجوانوں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی ایک ایسی چیز دنیا میں ہے جو ایک چیز کرنے سے 1,00,000 پیغمبروں کی سنت ادا ہو جائے تو وہ شادی ہے۔ شادی 1,00,000 پیغمبروں کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ سارے پیغمبروں نے نکاح کیا ہے، ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے گویا کہ وہ سارے نبیوں کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث اس طریقے سے ہے، اربع من سنن الانبیاء، 4 باتیں نبیوں کی سنت میں سے ہیں، صحیح حدیث ترمذی میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات ہے النکاح، نکاح کرنا بھی نبی کی سنت، تمام نبیوں کی۔ کتنا بڑا کام ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا کام ہے۔ ایک نکاح کر کے 1,00,000 پیغمبروں کی سنت ایک ساتھ ادا ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس سے زیادہ، اللہ عالم بالثواب۔ شادی کتنی بڑی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے آ جائیں، قرآن مجید میں کہا گیا ہے اللہ کی ایک نشانی ہے شادی، رب کائنات کی ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک اللہ کی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آخر میں شادی کی فضیلت کے تعلق سے نبی نے جو لفظ کہے ہیں وہ تمہارے حوالے کر کر ایک سوال کے ساتھ میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلا ہے النکاح من، ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے، نہیں آئی آواز، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ النکاح من سنتی، ہر عالم پڑھتا ہے نکاح کی محفل میں، ہر خطیب پڑھتا ہے، جو بھی نکاح کرا، ہر قاضی صاحب پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے کسی مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نبی کی سنت کا مذاق اڑائے؟ جواب دیجئے مجھے،
مالدار کو حق ہے میری بیٹی، میرا مال، میرا پیسہ، میں جیسے چاہے کروں. اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، میرے ارمان نکلیں گے، میرے خواہشات نکلیں گے. سبحان اللہ، کیا کوئی انسان اس نام پر نبی کی سنت کا مذاق اڑا سکتا ہے؟ قسم اللہ پاک کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے. اگر آپ یہ لفظ نکاح میں پڑھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے اوپر واجب ہے نکاح نبی کے طریقے پر پڑھایا جائے. کیا حیثیت ہے ہماری، اللہ رحم فرمائے، کیا حیثیت ہے ہماری آج. نکاح شادیوں کے اندر جو اصل چیز رہ گئی ہے، نکاح 11 بجے رکھا جاتا ہے اور بہت کم 100 میں 90 نکاح ایسے ہوتے ہیں 11 بجے نوشو صاحب آتے ہی نہیں، پانی نہا رہے ہیں 11 بجے. جی صحیح غلط؟ صحیح غلط. نہ امام کی کوئی حیثیت، نہ مسجد کی کوئی حیثیت، نہ دفتر کی کوئی حیثیت، نہ کوئی شریعت، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. من کی مرضی ہے شادی کے اندر. جی ہاں، کچھ علاقوں میں ہے سبحان اللہ، وقت پر نہیں آئے تو جس وقت پر کمیٹی کہے گی اس وقت پر نکاح ہوگا، مگر ہمارے پاس اس کا اہتمام نہیں ہے. اتنی بڑی سنت نبی کی، 1,00,000 پیغمبروں کی سنت، سبحان اللہ، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کی سنت، آدھے دین کی تکمیل. آج اس سنت کا کس طریقے سے مذاق ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. سنیے میرے بھائی، تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. لوگوں نے پروگرام رکھا ہے، صرف رسم و رواج کے لیے مت سنیے، کان کے ساتھ غور کے ساتھ سنیے میرے بھائی. آج کیا ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ میری تمہاری بہنیں، کتنی؟ 1 کروڑ کم سے کم تعداد اس ہندوستان کے اندر ایسی ہماری بہنیں ہیں شادی کی عمر پار کر چکی ہیں، شادی ہوئی نہیں. اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں 40 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر 40 کے اوپر ہے، نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اس لیے ان مالداروں کی وجہ سے، یہ سنت کا مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے، یہ جہیز کا لین دین کرنے والوں کی وجہ سے آج بچیاں زنا کی طرف جا رہی ہیں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میری سنت ہے. میری گزارش ہے میرے بھائیوں مالداروں، قوم کے بڑے، ملت کے بڑے لوگوں، سنت کا مذاق مت اڑاؤ. نکاح تمہاری خواہش کا نام نہیں ہے، نکاح نبی کی سنت کا نام ہے. اور سنت نبی کی کیسی ہے؟ ترمذی کی ایک دوسری حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. اول النکاح ایسرها مؤونہ، یہ نبی کے الفاظ ہیں. جی نبی کے الفاظ ہیں. اول النکاح ایسرها مؤونہ، دنیا کا سب سے بڑا نکاح کون سا ہے؟ سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں جس میں 4 بلین پیسہ خرچہ ہو جائے. نہیں، دنیا کا سب سے بڑا. بہت سارے لوگ، اللہ ان کی عقلوں پہ رحم فرمائے جی، کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، اس میں کوئی آئٹم باقی نہیں تھا. شادی میں سی فوڈ بھی تھا، بحری بھی تھے، برری بھی تھے، جتنی فضول خرچیاں ہو سکتی تھی اللہ رحم فرمائے میرے بھائی. شادی تو شادی، آج رقے پہ کتنی فضول خرچیاں ہیں، صرف رقے کے اوپر بھائی اللہ رحم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، عمل کریں گے. زور سے بولو جی. جی ارمانوں کو نبی کی سنت کے مقابلے میں قربان کریں گے. جی جہاں تک آواز جائے، ارمانوں کو، خواہشات کو نبی کی سنت کے سامنے قربان کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، افضل النکاح ایسرها مؤونہ، یہ نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ اردو میں سن لیجئے گا. سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں نبی؟ سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. یہ نکاح نبی کے سامنے سب سے افضل ہے. جی شیطان کے بھائی بن کر نکاح مت کیجئے. سمجھے آپ؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والوں کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آدھے دین کی تکمیل، نبی کی سنت کی ادائیگی، 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کی سنت کی ادائیگی ہمیں شیطان کے بھائی بن کر نہیں کرنا ہے، ہمیں نبی کی امتی بن کر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. نبی کے امتی بن کر کرنا ہے. فضول خرچی سے محفوظ رہیں. میں کچھ مثالیں تمہارے سامنے دوں گا. قرآن مجید میں پارہ 20 سورہ قصص میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی شادی کا ذکر ہے. پیغمبر سامنے کھڑے ہیں، سامنے کچھ تفسیر کے مطابق ایک دوسرے پیغمبر
نام شعیب علیہ السلام، ان کے الفاظ نکاح ہو رہا ہے، انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک۔ سبحان اللہ، یہ نکاح ہو رہا ہے، قرآن کا نکاح ہے۔ سورہ قصص میں پارہ 20 میں ایک سامنے ایک پیغمبر ہیں، دوسرے پیغمبر بعض روایتوں میں کچھ لوگ کہتے تھے شعیب علیہ السلام نکاح کر کے دے رہے ہیں، میرا ارادہ ہے۔ موسیٰ سامنے کھڑے، نوشا کون؟ حضرت موسیٰ کا نکاح قرآن میں ذکر ہے، اور سامنے جو سسر ہیں وہ کہتے ہیں انی ارید، میرا ارادہ ہے، ان انکحک احدی ابنتی، میری 2 بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ مہر یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو، یہی تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ، جی عیب ہے ہمارے پاس، لڑکی کا باپ اگر آگے بڑھ کر کہے میری بچی سے نکاح کر لو، ہمارے معاشرے میں عیب ہے۔ لڑکی کا باپ ہو کر کیسے سامنے بڑھ سکتا ہے؟ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو کہتے ہیں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ ہو گئی شادی، سبحان اللہ، ہو گئی شادی، کوئی ڈیلے نہیں، کوئی بکنگ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں احادیث میں موجود ہیں، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں 2 پیغمبروں کی دو صحابہ کی شادی تمہارے سامنے صرف ذکر کر کے کچھ پیغامات تمہیں دینے ہیں، وہ دے کر یہ مختصر سا وقت 30-35 منٹ کا انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ نام عبد الرحمن بن عوف، نام کیا ہے صحابی کا؟ عبد الرحمن بن عوف، جی 10 جنتی صحابہ میں سے ایک۔ سبحان اللہ، یہی وہ صحابی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں، تم آج سے ہمارے خلیفہ ہو۔ سبحان اللہ، بہت بڑے صحابی، یہ نکاح کرتے ہیں، نبی کو نہیں معلوم۔ مدینے میں نکاح ہو رہا ہے، غور کرو بھائی، نکاح مدینے میں ہوتا ہے، پیغمبر کو نہیں معلوم کہ ایک صحابی کا نکاح ہو گیا ہے، پیغمبر کو دعوت نہیں پہنچی، پیغمبر آئے نہیں، شریک نہیں ہوئے۔ پیغمبر نے پوچھا میرے بھائی یہ زعفرانی رنگ کیا ہے تمہارے پاس؟ زعفرانی رنگ کیا ہے؟ بخاری کتاب النکاح میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نکاح میں نہیں گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مدینہ منورہ آج جتنی مسجد ہے، لوگ کہتے سارا مدینہ اس زمانے میں اتنا ہی تھا۔ نبی نہیں گئے، نبی نے شکوہ نہیں کیا، نبی نے گلہ نہیں کیا، تو نے مجھے بلایا نہیں، تم نے شادی کر لی۔ سبحان اللہ، نبی نے کچھ نہیں کہا۔ نبی کا پہلا لفظ، اللہ اکبر، پہلا لفظ نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مہر میں کیا دیے بھائی؟ کیا بھائی؟ مہر کیا دیے؟ ہمارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے، کتنا لیے؟ جی کتنا لیے؟ پہلا لفظ کیا لے کر شادی کیے؟ شان ہے آج لوگوں کے اندر، لوگوں میں شان ہے، عزت سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم نے ہمارے بچے کو جو ہے یہ گھر لے کر شادی کروایا ہے، 10 لاکھ۔ کچھ لوگ ہیں، اللہ رحم فرمائے، ٹیبل کے اوپر والے نہیں، وہ ٹیبل کے نیچے والے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دعوت اچھی چاہیے۔ سبحان اللہ، دعوت اچھی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، آج کے سروے کے مطابق خون کے آنسو رونے کا وقت ہے، ایسا باپ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہوں گے آٹے میں نمک کے برابر مالدار، لیکن میجورٹی ایسی ہے بیٹی کی شادی کرنے کے بعد وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے، جب دوسری بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے سامنے کہتا ہے اس بچی کا قرضہ اب تک ادا نہیں ہوا۔ صحیح غلط میرے بھائی؟ جی کیا بنا دیا ہم نے اس کو؟ نکاح کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شادی کو کیا بنا کے رکھ دیا ہم نے؟ یہ چیز تھی کیا؟ یہ ایک شہر میں موجود، ایک گاؤں میں موجود عبد الرحمن بن عوف نکاح ہو رہے ہیں، پیغمبر کو نہیں معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا بھی دیا تم نے مہر میں؟ سبحان اللہ، عبد الرحمن کہتے ہیں کھجور کے پینچ کے برابر سونا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولیمہ کرو بھائی، ولیمہ کرو بھائی، اولم ولو بشات، بخاری کا لفظ ہے۔ ارے ایک بکری کاٹو، تمہیں اللہ نے حیثیت دی ہے، بکری کا لفظ، بکری ذبح کر کے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے میرے بھائی، اگر کہیں بھی قرآن و حدیث میں
شادی کے اندر کھانے کی اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ ولیمے کا کھانا ہے. ولیمے کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے رائی کے دانے کے برابر بھی لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ہے. اسلام کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے کہ 18 سال 19 سال 20 سال لخت جگر کو پالنے کے بعد پھر تم اس پر بوجھ بھی ڈالتے ہو. وہ باپ بیچارہ کامتا رہتا ہے. کتنی شادیاں دعوت میں کھانا صحیح نہیں ہے, لوگ واپس چلے گئے ہیں, شادیاں ٹوٹ گئی ہیں. وہ باپ کا دل کامتا رہتا ہے, شادی ہونے تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا فلاں ہو جائے گا, پریشان رہتے ہیں. ہمارے اسلام کے اندر اسلامی شادی اگر آپ کہتے ہیں لڑکی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی بوجھ نہیں ہے. کریں گے جی ایسی شادی؟ نہیں نکل کے دکھاؤ آواز جی. پہلی بار کرنے والوں بولو جی. کریں گے انشاءاللہ. ذمہ داران حضرات اپنے بچوں کی شادیاں ایسا کرائیں گے, رائی کے دانے کے برابر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. لڑکی کے باپ کے اوپر اسلام میں لڑکا دے گا, لڑکا لے گا نہیں. سبحان اللہ. جہیز لینے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر, دینے کا تصور ہے. سبحان اللہ. اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم نے عورتوں پر مردوں کو غالب رکھا ہے, عورتوں پر مردوں کو غالب رکھا ہے, بھیک مانگنے والا نہیں بنایا ہے. سبحان اللہ. بھائی کون کیا دے گا؟ جو رب دے گا اسی میں برکت ملے گی انشاءاللہ تعالی. دنیا والے کیا دیں گے, ہم کیا اس میں جیئیں گے میرے بھائی. دوسرا لفظ نبی کا, تم نے کیا مہر دیا؟ سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور کے بیج کے برابر سونا دیا ہے. تیسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ اکبر. کیا پیاری دعا ہے, کیا پیاری دعا ہے. ان کے پاس گھر نہیں تھا جس وقت یہ بات ہوئی تھی, مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے. سبحان اللہ. یہ دعا نبی نے دی جو شادی کے وقت دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اس دعا کے بعد عبد الرحمن کہتے ہیں سبحان اللہ میری زندگی میں ایسی برکت آئی میں نیچے سے پتھر بھی اٹھاتا تو سونا نکل آتا. جی ایک صحابی کا واقعہ, تقریباً وقت ہو چلا ہے میرا. دوسرے صحابی سبحان اللہ جابر نام ہے, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں, لڑائی لڑ کر جنگ سے واپس آ رہے ہیں. اونٹ خراب ہو جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا. اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. نبی اترتے ہیں اونٹ سے, اس اونٹ کو لکڑی سے ذرا صحیح کرتے ہیں. پھر جابر کہتے ہیں میرا اونٹ نبی کے اونٹ سے زیادہ بھاگنے لگا. سبحان اللہ. پھر نبی نے حضرت جابر سے سوال کیا بھئی تمہاری شادی ہو گئی؟ جابر نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہو گئی شادی. ذرا غور کرو میرے بھائی, حضرت جابر کا نکاح ہوا نبی کو نہیں معلوم, عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا نبی کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں فیبن ام باکرن, بیوہ سے نکاح کیے, مطلقہ سے کیے یا پھر باکرہ لڑکی سے کیے؟ حضرت سبحان اللہ قربان جائے, قربان جائے. میں ان لوگوں کو ذرا عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا جو شادی ہو کر آنے کے بعد کہتے ہیں ہم کسی کی خدمت نہیں کریں گے, نہ ساس کی کریں گے نہ سسر کی کریں گے, کسی کی نہیں کریں گے. میری درخواست ہے یہ حدیث ذرا سن لیجئے گا. حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے. کس سے؟ بیوہ عورت سے. نبی جواب دیتے ہیں اللہ باکرن تلاعبها وتلاعب بک. ارے اگر باکرہ سے کرتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم ان کے ساتھ کھیلتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس کے بعد کا لفظ بھائی اٹھیے نہیں, ذرا غور سے سنیے لفظ کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری ماں مر گئی ہے, میری ماں مر گئی ہے. میں نے بڑی عمر کی عورت بیوہ کو اس لیے نکاح کیا, میری بہنیں ہیں. فإن لي أخوات, میری بہنیں ہیں. میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے بہنوں کی کنگھی کرے, بخاری کے اندر موجود ہے, کنگھی کرے, ان کی دیکھ بھال کرے, اس لیے میں نے اس سے نکاح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ بھی تو حدیث ہے, کنگھی کا لفظ ہے, کنگھی کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے, انہیں جمع کر کے رکھے. سبحان اللہ. مجھے بتانا یہ ہے اس حدیث کے اندر میرے بھائی دو بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے. جی ہاں, کتنی سادی ہمارے اسلام میں شادی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کم وقت میں زیادہ باتیں ہم آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتے ہیں. بس ایک کچھ درخواست کے ساتھ, سنت کے مطابق شادی کسے کہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں نکاح من سنتی. کس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے؟ وہ کچھ باتیں آپ کے حوالے کر کر یہ مختصر جو میری تقریر ہے اسے سمیٹ کے میں انشاءاللہ یہاں سے چلا جاؤں گا.
عمل کریں گے بھائی، دوسروں تک پہنچائیں گے. ہماری ماں بہنوں کا سوال ہے، ہماری ماں بہنوں کا سوال ہے. جی ہاں انشاءاللہ سنت کے مطابق شادی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ قرآن مجید 12:5 پہلی آیت کریمہ. شادی کیا ہے اللہ نے کہا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اللہ نے کہا ہے پہلی آیت کے اندر. آدھی لائن میں رب نے کہہ دیا شادی اس کو بولتے ہیں. سبحان اللہ. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، یہ اللہ کا لفظ ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے. یہی ہے شادی ہمارے اندر. شادی کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکی راضی اور لڑکا راضی. سبحان اللہ. ایجاب و قبول. شادی کیا ہے؟ مہر کی ادائیگی. کیا بولتے بھائی؟ مہر کی ادائیگی. شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ. محسنین. محسنین نکاح کرنے والا دماغ میں یہ نیت رکھے دائمی قبضہ، جب تک زندہ رہوں گا اس بچی کو، اس لڑکی کے ساتھ میں وفاداری کروں گا اور اسے نبھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن میں اللہ کا لفظ ہے. شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ. چوتھا لفظ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو اور لڑکی کا والد جو ولی ہے اس کی موجودگی ہو اور دو گواہ موجود ہو، غیر مصافحین کے اندر. شرع علماء نے کی ہے. یہی ہماری شادی ہے، یہی ہماری شادی ہے. نہ اس میں شادی محل آ رہا ہے، نہ اس میں دعوت کی بات چیت آ رہی ہے، نہ اس میں پلنگ بیرو آ رہا ہے، نہ اس میں مال کی بات چیت چل رہی ہے. اس میں کوئی بات چیت نہیں. یہ رب نے جو تصور دیا ہے یہی شادی ہے اور یہی عین سنت کے مطابق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں شادی اس کو کہتے ہیں. شادی کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے کہا ہے لڑکی والوں پر کسی طریقے کا کوئی بوجھ نہیں اسلام میں. جو کچھ کریں گے شادی میں لڑکے والے، یہاں تک کہ دعوت بھی جو دیں گے وہ لڑکے والے. بات آ گئی ہے، اس پر بات ہم آگے لے کر جاتے ہیں. لڑکے والوں کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. ولیمہ. سبحان اللہ. سب جاگ گئے جی. جی ولیمہ. ولیمہ کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ولیمہ. سبحان اللہ. ولیمے کے تعلق سے نبی کے جو الفاظ ہیں، جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے ولیمے کی دعوت کرنا واجب ہے. سبحان اللہ. نبی نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث، کوئی عذر نہیں ہے، ولیمے کی دعوت دی گئی وہ گیا نہیں، فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ولیمے کی دعوت بہت اہم ہے اور شادی میں دعوت ولیمے کی ہی ہے. سوال یہ ہے اب ولیمہ کب کرنا ہے؟ بھائی نے فون کر کے مجھ سے کہا شیخ تھوڑا ولیمے کے بارے میں واضح کر دیجئے. کیا لڑکے والے لڑکی والے مل کر تمہارے باسن ہمارے برتن، ہمارے چمچے تمہارے برتن، محل تمہارا شادی ہماری، دعوت ہماری شادی محل تمہارا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ولیمے کے اندر آج جو چل رہی ہیں، کیا چل رہا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، وہ میرا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ میرا بیان. ولیمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، ولیمہ عربی زبان کا لفظ ہے. اردو میں ولیمے کا جو معنی ہے جمع ہونا. ولیمے کا معنی کیا ہے؟ جمع ہونا. میاں بیوی جو جمع ہوتے ہیں اس کے بعد جو دعوت ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس دعوت کو ولیمہ کہتے ہیں. اسی دعوت کو ولیمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ پیش کیا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے غور سے دیکھا آپ نے دوسرے دن صبح میں لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی. بخاری کی حدیث. کب بھائی؟ دوسرے دن. افضل یہی ہے. آج نکاح ہوا، کل دوسرے دن ولیمے کی دعوت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. افضلیت یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ آدمی بعد میں ولیمہ کرے. ایک دن کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھ دیا ہے. سبحان اللہ. باب یہ ہے باب حق اجابت الولیمہ والدعوہ ومن اولم 7 ایام ونحوہ ولم یوقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولا یومین. یہ امام بخاری کا باب ہے. کہتے ہیں آدمی ایک دن بھی کر سکتا ہے ولیمہ، 2 دن بھی کر سکتا ہے ولیمہ، 7 دن لگاتار ولیمہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں کوئی حد بندی نہیں کی ہے. آپ نے ولیمے میں کوئی تاکید نہیں کی ہے. اتنا ہی. ہاں ایک بات کا خیال، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شوبازی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور اسراف نہ ہو. اس کے ساتھ ولیمہ کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. کیا جا سکتا ہے. دوسرا، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا. جی ہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے.
غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ولیمہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا. آپ نے صحابہ سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لا کے ڈالے. کسی نے کھجور لا کر ڈالا، کسی نے ستو لا کر ڈالا، کسی نے شہد لا کر ڈالا. ساری چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئی. پھر نبی نے اعلان کیا یہ میرا ولیمہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا. یہ دلیل ہے اگر نوشا کے پاس نہیں ہے کچھ بھی، دوست لوگ مدد کر دیں، سامنے والے مدد کر دیں، جماعت والے مدد کر دیں، کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر مدد کر دے، الحمدللہ ولیمہ ہو سکتا ہے. کوئی اس میں حد بندی نہیں ہے. میرے بھائی ایک چیز جو ذرا پوائنٹ کی نقطے کی ہے، آج کل ہمارے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، نکاح ہوتے ہی ولیمہ. کر سکتے ہیں کیا حضرت؟ سب کے منڈیاں ہل رہی ہیں. جی یہ بولو نا حضرت، تمہیں ادھر ادھر کیا بول رہے ہیں تمہیں؟ آج جو چل رہا اس پر بات کرو آپ. جی نکاح ہوتے ہی ولیمہ کیا کر سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، علماء کا فتویٰ ہے میرے بھائی. افضل یہ ہے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ دوسرے دن کریں. اگر کوئی نکاح کے بعد کرنا چاہے 100% کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. آپ پوچھیں گے حضرت دلیل دے کو جاؤ ورنہ ہمیں تمہیں چھوڑتے نہیں. جی ہاں، آپ دلیل دے کر یہاں سے جائیے. علماء کرام نے جو دلیل دی ہے سبحان اللہ، وہ دلیل ہے حضرت ام حبیبہ کا نکاح. کس کا؟ حضرت ام حبیبہ کا نکاح رضی اللہ تعالی عنہا. المنتقى ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کتاب کے اندر سبحان اللہ یہ حدیث پیش کی گئی ہے. سبحان اللہ، نکاح ہوا حبشہ میں، دوسرے ملک میں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اللہ کے نبی موجود ہے مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ولیمہ کیا ہے، جبکہ لڑکی کہاں موجود ہے؟ حبشہ میں موجود ہے. یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ ولیمہ کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں ملے، یہ شرط نہیں ہے. اگر آج کے زمانے میں نکاح کی دعوت کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں، جہیز کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کے اوپر سے بوجھ کو اگر ہم ذرا کم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر کوئی آدمی نعم البدل یہ سوچتا ہے مہمانوں کے لیے ولیمے کا کھانا کھلا دیا جائے، انشاءاللہ اہل علم سے فتوے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے، کوئی گناہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، تقریباً میرا وقت ہو چکا ہے. میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، جب نکاح اتنی بڑی چیز ہے، نبی کی سنت، تمام پیغمبروں کی سنت، آدھا دین ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے اسے اللہ کے لیے آسان بنائیے، زنا کو اللہ کے لیے مشکل بنائیے. نکاح کو آسان بنائیے، زنا کو مشکل بنائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگ ہمارے نکاحوں کو دیکھ کر ہمارے اسلام کی طرف چلے آئیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.